بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم زین العابدین چینل کے معزز خواتین و حضرات۔ سخت مشکل فوری ختم کرنے کے لیے اور اللہ پاک سے خاص حاجت پوری کروانے کے لیے آپ اس ویڈیو میں حاجت کی نماز کا عمل جانیں گے۔ یقین کیجئے یہ عمل سینے کا راز ہے جو عوام الناس کی بھلائی کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ عمل ایک بہت بڑے اللہ والے نے ایک خاص مجلس میں ارشاد فرمایا تھا۔ یہ عمل عام قسم کی حاجات کے لیے نہیں کیا جائے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ اس عمل کو کرنے کا اور اس عمل کو اپنا نکاح کا حکم اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں۔ اس عمل کے کرنے سے ہر انسان کو حق تعالیٰ کی مدد نصیب ہوتی ہے، اور جس شخص کے ساتھ اللہ رب العزت کی مدد ہو اس کا کوئی کام روکا نہیں رہ سکتا اور کوئی مصیبت اس کو کمزور نہیں کر سکتی۔ اور ہاں، واضح کر دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب بھی کوئی مصیبت اور پریشانی آتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عمل کو کیا کرتے تھے، بلکہ حضور کے صحابہ اور تابعین و تابعین اور ائمہ اور بزرگان دین سبھی نے اس عمل سے فیض پایا ہے۔ لاکھوں سے زیادہ لوگ اس عمل کو آج بھی اپنی زندگی کا حصہ مانتے ہیں۔ یہ عمل پہلے بھی کئی بار آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، اور اس ویڈیو میں اس عمل کو صرف اس نیت سے شیئر کیا جا رہا ہے کہ چینل پر وہ ہمارے آنے والے نئے دوست احباب اور ہماری وہ بہنیں جو ابھی تک اس عمل سے محروم ہیں، وہ آج کی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اس عمل کو سنت سمجھ کر اپنائیں۔ ایک عمل ایک ہی حاجت کے لیے کیا جائے۔ زیادہ حاجتوں کے لیے کرنا ہو تو 3 دن آپ اس عمل کو کریں۔ یہ عمل بھی آسان ہے اور اس کے طریقے بھی 3 ہیں۔ اب وہ 3 طریقے بتاتے ہیں۔ پہلے طریقے نوٹ کر لیں۔ طریقہ اول یہ ہے کہ شب جمعہ میں آپ اس کو کریں۔ کسی خاص حاجت کے لیے ہے جو پوری نہ ہو رہی ہو یا کسی مشکل سے نجات نہ مل رہی ہو، مثلا بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے، پیسے واپس نہیں مل رہے، ترقی نہیں مل رہی، نوکری نہیں مل رہی، کاروبار صحیح نہیں چل رہا، صحت یاب نہیں ہو رہا، دشمن جان نہیں چھوڑ رہا، جادو اور جنات سے نجات نہیں مل رہی، وغیرہ۔ طریقہ دوم یہ ہے کہ آدھی رات میں اس عمل کو پڑھا جائے۔ اس طریقے میں وہ حاجت رکھی جائے جو آپ چاہتے ہیں کہ سارا سال آپ کو نعمتیں حاصل رہے، جیسے صحت، اپنی اور اہل و عیال کی حفاظت، رزق کی فراوانی وغیرہ۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک شب جمعہ سے آغاز کر کے اگلی شب جمعہ تک پڑھا جائے۔ یہ طریقہ اس حاجت کے لیے ہے جو بہت جلد آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، مثلا کسی کا آپریشن ہے اور صحت یابی کے لیے پریشانی ہے، کوئی مقدمہ ہے اور فیصلہ آنے والا ہے، امتحان کا نتیجہ آنے والا ہے، رشتے کی بات ہو گئی ہے اور چاہتے ہیں کہ اس جگہ ہو جائے، بلکہ جب ضرورت ہو تو لگاتار 3 دن کریں۔ بہتر ہے کہ شب جمعرات اور شب جمعہ لازمی کریں، پھر نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ اب یہ عمل نوٹ کریں۔ اس عمل سے متعلق قرآن میں اللہ نے خود فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ساتھ ذریعے مدد مانگو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب کوئی پریشانی آتی تو نماز کی طرف رجوع فرماتے تھے، اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس پریشانی کو دور فرما دیتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو لاوارث نہیں چھوڑا ہے، امت کو ہر مسئلے کا حل بتایا ہے۔ حدیث میں ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ سے کوئی خاص حاجت یا اس کے کسی بندے سے کوئی خاص کام پیش آ جائے تو اس کو چاہیے کہ وضو کرے خوب اچھی طرح، پھر وہ 2 رکعت اپنی حاجت کی نیت سے نماز حاجت پڑھے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ و السلام بھیجے، یعنی درود شریف پڑھے۔ اس کے بعد یہ دعا کرے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو سب سے زیادہ بردبار ہے، سب سے زیادہ کریم ہے، اللہ پاک ہے جو عرش عظیم کا مالک ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ رب العالمین، میں تجھ سے مثبت سوال کرتا ہوں، مجھے اپنی رحمت اور اپنے وعدے عطا فرما دے، بخشش اور ہر گناہ سے حفاظت اور ہر نیکی سے مال غنیمت اور ہر گناہ سے حفاظت، مجھ سے کوئی گناہ نہ چھوڑنا جب تک کہ تو اسے معاف نہ کر دے، اور کوئی فکر نہیں سوائے اس کے کہ تو اسے دور کر دے۔ یہ حاجت نہیں ہے جب تک
تو راضی نہ ہو تو اسے پورا کر دے، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ اس دعا کو پڑھنے کے بعد 2 رکعت پھر پڑھیں اور یوں آپ کی یہ حاجت کی 4 رکعت مکمل ہو جائیں گی۔ اس کے فوراً بعد آپ نے سجدے میں جا کر 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا نام پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام ہے، یا وہاب۔ یہ نام آپ کو اپنی سکرین پر بھی نظر آ رہا ہوگا۔ یہ عمل ایک بار میں 3 دن تو لگاتار کریں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہر شب جمعہ کو یہ عمل کر لیا جائے جب تک حاجت پوری نہ ہو، عمل کرتے رہیں۔ اور ہاں، جب اس عمل کے آخر میں آپ سجدے میں 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا نام یا وہاب پڑھ لیں تو اس کے بعد جب آپ سجدے میں سے سر اٹھائیں تو اور بارگاہ رب العزت میں اپنی حاجت طلب کریں، نہایت ادب کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر پھر یہی دعا مانگے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو سب سے زیادہ بردبار ہے، سب سے زیادہ کریم ہے۔ اللہ پاک جو ہے عرش عظیم کا مالک ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ رب العالمین، میں تجھ سے مثبت سوال کرتا ہوں، مجھے اپنی رحمت اور اپنے وعدے عطا فرما، بخشش اور ہر گناہ سے حفاظت، اور ہر نیکی سے مال غنیمت اور ہر گناہ سے حفاظت۔ مجھ سے کوئی گناہ نہ چھوڑنا جب تک کہ تو اسے معاف نہ کر دے، اور کوئی فکر نہیں سوائے اس کے کہ تو اسے دور کر دے۔ تو یہ حاجت نہیں ہے، جب تک کہ تو راضی نہ ہو تو اسے پورا کر دے، یہ سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ اس عمل سے انشاءاللہ تعالی اگر کوئی قرض دار ہے تو اللہ پاک اس کا قرض اپنے خزانہ غیب سے ادا کریں گے۔ اگر فقیر و مفلس ہے تو اللہ پاک اسے غنی و مالدار کر دیں گے۔ اگر بے اولاد ہے تو اللہ پاک اسے اولاد عطا فرمائیں گے۔ اگر بیمار ہوگا تو اللہ پاک اسے اپنی رحمت سے صحت بخشیں گے۔ اگر کوئی گنہگار بخشش کا طلبگار ہوگا تو اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے اس کی تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما کر مغفرت فرمائیں گے۔ جو بھی حاجت ہو، خواہ دنیاوی ہو یا آخروی، اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے پوری فرمائیں گے، اس کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ مگر جو شخص یہ نماز ادا کرے وہ ان شرائط کا ضرور خیال رکھے اور ان شرائط کو اپنی دنیاوی اور آخرتی زندگی میں لاگو کرے، جب جا کر یہ نماز مؤثر ثابت ہوگی۔ اول اللہ پاک کی وحدانیت پر دل سے گواہی دے اور شرک سے پرہیز کرتا ہو۔ دوسرا، نماز پنجگانہ کا پابند ہو۔ تیسرا، حلال کماتا ہو اور حلال کے روزی کھاتا ہو۔ چوتھا، جھوٹ، گالی گلوچ اور حرام چیزوں سے بچتا ہو۔ جب یہ نماز مؤثر ثابت ہوگا، بلکہ انسانیت کے ناطے یہاں پر ناظرین اللہ پاک کی صفاتی نام یا وہاب بھی کچھ آسان سے اعمال آپ کو بتا دیں۔ اللہ کے اس نام الوہاب کے معنی ہے سب کچھ دینے والا، یہ سوال کی عطا کرنے والا اور ایسا دینے والا جس کا کوئی ثانی نہ ہو۔ اور یہ اسم جب سے مسلک ہے جس کے معنی بغیر اور بغیر کسی غرض کے دوسرے کو ادا کرنا ہے، اور جو اس طرح مال کو لٹاتا ہے اور دوسروں کو دیتا رہتا ہے، اسے جواد اور وہاب کہتے ہیں۔ اور حقیقت میں جو دو ادا اور بے غرض بندوں پر فرض ہے کہ جب بات واضح ہو گئی کہ وہاب اللہ کی صفت ہے تو انسان ہر چیز اسی سے مانگے اور اسی سے امید رکھے، اس کے سوا سب سے کما توڑ دے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ جو شخص فکر و فاقہ میں مبتلا ہو تو چاشت کی نماز میں اخیر سجدہ میں سے 40 مرتبہ پڑھا کرے اور اللہ تعالیٰ اس سے فکر فاقہ دور فرما دیں گے۔ اسی طرح جو اس اسم کی کثرت سے کرے گا مخلوق سے بے نیاز ہوگا، بلکہ جو شخص نماز فجر کے بعد اس اسم مبارک یا وہابو کا 300 بار ورد کرے اور اول اور آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھے گا اور بعد میں دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس پر رزق کے دروازے کشادہ فرمائیں گے۔ نماز چاشت کی ادائیگی کے بعد سجدے میں جا کر 7 بار رو رو کر دعا کرے، اللہ تعالیٰ خلقت سے بے نیاز کر دے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنی عبادت کے لیے قبول فرمائے اور ہماری کی ہوئی عبادت کو قبول فرماتے ہوئے ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے، اور اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے ہماری تمام نیک دینی و دنیاوی اور دلی و تمناؤں کو پوری فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔